ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے پاکیزہ گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستوں، آج دنیا کے جو حالات ہیں اور خاص طور پر ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات کو دیکھنے کے بعد ذہن و دماغ میں بار بار جو ایک بات گردش کرتی ہے وہ یہ کہ یہ سب جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، کیا یہ اللہ کا کوئی عذاب ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ٹھوکر مارنا چاہتا ہے جس سے وہ پھر سمجھ جائے؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب جب دنیا کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا، جب جب دنیا کے اندر عیاشی بڑھی، جب جب دنیا کے اندر سرکشی میں اضافہ ہوا، جب جب اللہ کے بندوں نے اللہ کے احکام کو توڑنا شروع کر دیا، جب جب اللہ کے بندوں نے اپنے حقوق ادا کرنے چھوڑ دیے، جب جب اللہ کے بندوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی، جب جب اللہ کے بندوں نے اللہ کی بنائی ہوئی اس زمین پر اکڑ کر چلنا شروع کر دیا، تو اللہ کے طرف سے آسمان سے کوئی ایسی مصیبت نازل کی گئی، کوئی ایسی آفت دنیا میں بھیجا گیا، یا پھر ان بندوں کو کچھ ایسے آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا جس سے وہ سمجھ جائے، وہ سدھر جائے، اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم دنیا میں سرکشی کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم دنیا کے اندر ظلم و فسادات کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ ہم تو دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو پورے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ ہم اس دارالعمل میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر کے یہاں سے جائیں، اللہ کے امتحانات میں ہم پورے اتر کر یہاں سے جائیں، اللہ کی آزمائشوں سے ہم گزر کر اور اس میں کامیابی حاصل کر کے ہم یہاں سے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے بہت ساری امتوں پر طرح طرح کے عذابات نازل کیے، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ان میں سے کئی ساری امتوں پر اللہ نے
بڑھ گئی، ظلم و ستم بڑھ گیا، قتل و غارت گیری بڑھ گئی، سرکشی بڑھ گئی، اور انہوں نے کھلے عام اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ذریعے سے اور اپنی آزمائشوں کے ذریعے سے ان کو یہ پیغام دیا کہ یہ دنیا تمہاری منمانی کرنے کے لیے ہم نے نہیں بنایا ہے۔ اس زمین پر تم اگر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر تمہیں پھٹکار لگے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر، یہ دنیا مسلمانوں کے لیے بمثل قید خانہ ہے۔ کسی بھی قید خانے میں، کسی بھی جیل میں انسان اپنی مرضی کے موافق زندگی نہیں گزار سکتا۔ کسی بھی قید خانے کے اندر اگر کسی کو بند کر دیا جائے تو وہاں پر وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں رہ سکتا، وہ اپنی مرضی کے موافق جو چاہے کھا پی نہیں سکتا، جب چاہے سو نہیں سکتا، بلکہ وہاں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہاں کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اور انہیں اصولوں پر اس کو اس قید خانے کے اندر اپنے زندگی کو گزارنا پڑتا ہے۔ اپنی مرضی کے مطابق وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کھلی دنیا میں نہیں ہے بلکہ قید خانے میں قید ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ دنیا قید خانے کی طرح ہے۔ یہاں پر ایمان والا اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ وہ جو من میں چاہے وہ نہیں کر سکتا، بلکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نظر ڈالنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مومن کے لیے، کافروں کے لیے یہ دنیا جنت کے مانند ہے۔ وہ یہاں پر جس طرح چاہے اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، اور ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، تو ہم اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی کے موافق اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتے، بلکہ ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اب اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا، ہمیں جو مختصر زندگی اللہ نے عطا کی، اس زندگی کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے گئے اصولوں پر چل کر گزارنا ہوگا۔ جب ہم منمانی کرنے لگیں گے، جب ہم ان احکامات کو ہم چھوڑنے لگیں گے، جب ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ٹھوکر مارا جائے گا، تاکہ ہم ٹھوکر لگنے کے بعد سنبھل سکیں۔ اور آج ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج ہماری حالات، آج پوری دنیا کے اگر ہم حالات کو دیکھیں، اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مارا گیا ایک ٹھوکر ہے، جس سے ہم سنبھل سکیں، جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم نے اب اپنی زندگی کو اس
راستے سے ہٹا کر کسی الگ وے میں ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ آج جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں، اپنے اپنے معاشروں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، تو ظلم و ستم، قتل و غارت گری، بے حیائی، بے شرمی اور نہ جانے ایسے کتنی ساری برائیاں ہیں جو ہمارے اندر بالکل عام ہو گئی۔ اللہ کی زمین پر اللہ نے ہمیں بھیجا کہ ہم اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں، اور ہم نے ان کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا، ہم نے ان کی مرضی کے خلاف چلنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہر وہ کام صبح سے لے کر شام تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اگر ہم دیکھیں تو ہر کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے غائب ہیں۔ ہمارے دل میں اپنے شریعت کے تئیں وہ محبت یا وہ جذبات ہے ہی نہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، ورنہ ہمیں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دستور حیات دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک گائیڈ لائن بنا کر دیا کہ تم اپنے زندگی کو اس گائیڈ لائن کے مطابق گزارو گے تو دنیا میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور آخرت کی زندگی بھی تمہاری کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گی۔ جس معاشرے کے اندر برائیاں اس قدر عام ہو جائیں کہ پھر ان برائیوں کی کسی کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو، جہاں پر بے حیائی اور بے شرمی اس قدر عام ہو جائے کہ گھروں کے اندر بھی اس کی تمیز نہ کی جاتی ہو، جہاں پر قتل و غارت گری اس قدر عام ہو جائے کہ کسی انسان کے خون بہہ جانے پر کسی دوسرے انسان کو تکلیف تک محسوس نہ ہو، اور جس معاشرے کے اندر بات بات پر جھوٹ بولا جاتا ہو، جس معاشرے کے اندر اسلام کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جاتی ہوں، جس معاشرے کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے روکتا جاتا ہو، اس معاشرے میں پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ جس امت کے اندر اتنی ساری برائیاں ہوں تو اس امت پر پھر اللہ کے طرف سے کوئی قہر نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک ٹھوکر لگایا جا رہا ہے کہ ہم جس کو محسوس کر کے ابھی بھی سدھر جائیں، اس سے پہلے کہ موت ہمارے اوپر مسلط ہو جائے، پھر اگر ہمارے دل میں حسرت بھی ہوگی تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر میں بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی کہ کاش ہمیں 2-4 دن کے لیے ہی صحیح دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دیا جاتا تاکہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے۔ لیکن مرنے کے بعد کوئی حسرت پوری نہیں ہوتی، جو کچھ بھی کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے۔ اسی زندگی کے اندر دونوں جہاں کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تمام ایمان والوں سے مخاطب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے طور پر
اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تم پورے کے پورے طور پر اسلام کی پناہ میں آ جاؤ، تم صرف نام کے مسلمان بن کر مت رہو، تم صرف ظاہری طور پر بھی مسلمان نظر مت آؤ، تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن دونوں ایمان سے لبریز ہونا چاہیے۔ جس طرح ظاہری طور پر تم مسلمان نظر آتے ہو، باطنی طور پر بھی تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، پورے کے پورے طور پر، یعنی تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا کھانا پینا، تمہارا سونا جاگنا، تمہارا شب و روز، تمہارا نشب و فراز، ہر ایک چیز اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، پھر جا کر تم کامیاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب بنو۔ دنیاوی زندگی بھی تمہاری کامیابی سے گزرے گی اور آخرت بھی تمہاری کامیاب رہے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے حالات جو کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہر شخص اس میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی شکل میں ہر شخص، دنیا کا ہر شخص اس سے متاثر ہے۔ تو بس اس حالات سے یہ سبق حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے لگائی گئی ایک پھٹکار ہے جو ہمیں یہ اشارہ دیتی ہے کہ تم نے بہت اپنی زندگی کو غفلتوں میں گزار لیا، اب تم صحیح راستے پر آ جاؤ، ورنہ اس سے بھی برے حالات آ سکتے ہیں، ورنہ اس سے بھی برا انجام ہو سکتا ہے، ورنہ اس سے بھی برے وقت کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے حالات کو بہتر کر دے، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر دے، اور خاص طور پر اس ملک کے تمام مسلمانوں کے حالات کو بہتر کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔